پی ٹی آئی کی سیاست دیکھیں تو پی ٹی آئی کی سیاست آپ کو صرف دو چیزوں کے گرد سال 2024 میں گھومتی نظر آتی ہے۔ ایک، بلے کا نشان لیا گیا، ہم الیکشن اس وجہ سے لوز کر گئے اور الیکشن میں دھاندلی کی گئی۔ دوسری وجہ ہے کہ جی وہ جو اڈیالہ میں قید ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے سال 2024 کے حوالے سے اور نئے آنے والے سال 2025 کے حوالے سے کہ پاکستان کی سیاست 2024 میں کیا رہی، کیا تلخیاں تھیں، آخر میں کیا امیدیں پیدا ہوئیں، اور سال 2025 جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے کیا امیدیں لے کر طلوع ہو رہا ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں اسی حوالے سے۔ سال 2024 جاوید سمرو پاکستان کی سیاست کے چند ان سالوں میں سے اگر کہا جائے کہ بدترین سال تھے، جس میں الزامات، گالم گلوچ، تشدد تو یہ بے جانا ہوگا۔ کیا دیکھتے ہیں، کیا کیا چیزیں آپ اہم سمجھتے ہیں جو پاکستانی سیاست کے حوالے سے 2024 میں جو ہے وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ فیصل دیکھیں 2024 میں جیسے آپ نے ابھی اپنے ابتدائیے میں بات کی، کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ اہمیت، پاکستان کی تاریخ میں بلکہ میں کہوں گا کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل اس لیے ہوگا کہ جو وہ گزشتہ سال عام انتخابات نہیں ہو رہے تھے وہ 8 فروری کو ہو گئے۔ بے شک عدالتیں اس کے درمیان آئیں، باقی چیزیں ہوئیں، وہ ہمارے ناظرین کو بھی یاد رہے گا پورے سال میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ عام انتخابات ہوئے۔ لیکن عام انتخابات ہونے کے بعد پھر وہی 2013 والا چکر شروع ہو گیا کہ جی ہم سے الیکشن چھین لیا گیا، یہ آر او کے الیکشن تھے، یہ بس 35 پنکچر والا جملہ استعمال نہیں ہوا، لیکن باقی ہر وہ جملہ استعمال ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس دفعہ 35 پنچر سے کچھ زیادہ بات ہوگی نا، آپ تو نہیں، وہ وہ تو کہتے پھر تھے کہ جملہ سارا نہیں ملا کچھ نا۔ ہم سارا کچھ ہم جیتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری تو تو ہاں وہ تو پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ 270 سے زائد جو ہے وہ پنچر ہے، لیکن بہرحال ان کی طرف سے جملہ استعمال نہیں ہوا، اچھی بات ہے۔ لیکن الزام تراشی اس کا سلسلہ بند نہ ہوا، ابھی تک بند نہیں ہے، اور مجھے بھی ذاتی طور پہ لگ رہا ہے شاید یہ نیکسٹ ایئر بھی نہ ہو 2025 میں۔ اور اصل چیز دیکھیں تو یہ 2025 میں انتخابات سے پہلے ہی یہ کام 2024 میں معذرت چاہتا ہوں ناظرین سے، 2024 میں یہ سلسلہ بلکہ 2023 میں یہ شروع ہو گیا تھا۔ وجہ ایک تھی جو تو 2024 کے سال کو یادگار بنا رہی ہے، تاریخ کا اہم پہلو بنا رہی ہے، اہم حصہ بنا رہی ہے، وہ ہے غیر ذمہ داری، اپنے آپ کو پتہ نہیں کہتے ہیں نرگسیت کے اندر سمجھنا جی میں ہی ہوں، ہم ہی ہیں۔ وہ تھی انٹرا پارٹی الیکشنز، اگر آپ کو یاد ہو، کیونکہ انہوں نے الٹرا پارٹی الیکشنز پی ٹی نہیں آئی کے کرائے۔ انٹرا پارٹی ایگزیکٹلی میں انہی الیکشن کی بات کر رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کیس میں نے خود کور کیا تھا سپریم کورٹ میں، وہ میں کیس کور کیا، میں نے اس کے اوپر مطلب اپنا سب کچھ دیکھا، آنکھوں دیکھا، کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی ایک جرنلسٹ ہوں جس نے اس سارے کیس کو کور کیا۔ ہوا یوں کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائے، اور اس انٹرا پارٹی الیکشنز نہ کرانے کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا قانونی طور پہ۔ بھائی اگر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ کے کہ جی ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور حالات ہمارے حق میں ہیں تو ہم کچھ نہیں کر جائیں گے، ہماری مرضی ہے، لیکن ظاہر ہے ہوا یوں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن نے کہہ دیا جی نہیں ہوئے، تو لہٰذا جو سیاسی جماعت یہ پاکستان کے اندر الیکشن ایکٹ میں ہے کہ جو سیاسی جماعت اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائے گی، الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا اور بلے کا نشان لے لیا گیا۔ اب اس کو اتنا پیٹا گیا کہ پورا سال یاد رہے گا، کوئی دن خالی نہیں تھا جی ہم سے بلے کا نشان لے لیا گیا۔ اب یہ نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ یار وہ بلے کا نشان لینے کی وجہ کیا تھی۔ وہ وجہ میں نے آپ کو بتا دی، بھائی آپ انٹرا پارٹی الیکشنز ٹائم پہ کراتے ہیں۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے 2024 کا، جب بیرسٹر گوہر، سینیٹر علی ظفر اور دیگر جب آ کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے گفتگو کی اور اناؤنس کیا جی جو ہے بیرسٹر گوہر ہیں وہ ہمارے چیئرمین ہوں گے، تو ظاہر ہے لوگوں کو پریشان ہو گئے، ہوا کیا؟ لیکن اصل غلطی ان کی وہاں سے تھی، اور الیکشن جو ہے اس میں ان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ بے شک یہ کہتے رہیں کہ الیکشن ریگڈ تھے، الیکشن مینیج تھے، الیکشن کچھ بھی تھے، ظاہر ہے آپ نے غلطی کی، آپ نے اس کا خمیازہ بھگتا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ الزامات کی سیاست
یہ ساری چیز آپ پورے سال دیکھتے رہے، اس الزامات، احتجاج، آپ کے دھرنے، آپ کے اسٹیٹمنٹس ایسی آئیں، اور سب سے دوسری جو اہم بات وہ یہ کہ ان تمام صورتحال کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ لگ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر دڑے کتنے، کیونکہ جو بھی عمران خان صاحب سے مل کر آ رہے تھے جیل کے اندر، وہ باہر آ کے کہہ رہے تھے پی ٹی آئی تو میں ہی سنبھالی ہے، پی ٹی آئی تو میری ہے، لیکن یہ اب کسی کو نہیں پتا تھا کہ پی ٹی آئی ہے خان صاحب کی. وہ تو ظاہر ہے اپنی جو ہمیشہ سے ایک بات کرتے ہیں کہ جی وہ وراثتی سیاست کو جو ہے وہ کبھی بھی نہیں مانتے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے کیسے اپنی ایک چیز چھوڑنی، انہوں نے ان کے بقول، ان کے دعوے کے مطابق کہ انہوں نے اس پارٹی کو سینچا، پروسا اور آگے لے کر آئے اور وہ اقتدار تک لے کر آئے تھے. لیکن اب صورتحال وہی ہے کہ انہوں نے 2024 میں صرف پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کی وجہ سے پاکستان کو نہ صرف سیاسی میدان میں نقصان اٹھانا پڑا، معاشی میدان میں نقصان اٹھانا پڑا، اور سب سے بڑی بات جو معاشرے کے اندر سماجی طور پر جو ایک اکسانے والا عمل جو سب سے زیادہ آگے آیا، اس کے علاوہ باقی پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہوا، لیکن یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں. آگے اگر ساری آپ پی ٹی آئی کی سیاست دیکھیں تو پی ٹی آئی کی سیاست آپ کو صرف دو چیزوں کے گرد سال 2024 میں گھومتی نظر آتی ہے. ایک، بلے کا نشان لیا گیا، عام الیکشن اس وجہ سے لوز کر گئے اور الیکشن میں دھاندلی کی گئی، یہ ایک وجہ. دوسری وجہ ہے کہ جی وہ جو اڈیالہ میں قید ہے ان کو رہا کیا جائے. یار اس میں ایک چیز ہے فیصل، دیکھیں اب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جیل میں، تو جو باہر بچے دوست ہیں ان کے سیاسی کارکنان ہیں، وہ تو ظاہر ہے یہ تو اب اتنی تو آواز ان کو بلند کرنے دیں، لیکن ان کو بھی یہ سمجھ ہے کہ بے شک وہ سیاسی طور پر اسٹیٹمنٹس دیں، آواز بلند کریں، ان کا رائٹ بنتا ہے آئین کے مطابق، لیکن عدالتوں نے ہی ان کو رہا کرنا ہے، عدالتوں نے ہی ان کو سزا دینی ہے اگر ہوئی، عدالتوں نے ہی ان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلے کرنے. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ سیاسی محاذ آرائی کر کے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا کے آپ یہ میدان عدالتی میدان کے اندر جا کے اچھے وکیل کھڑے کریں، قانونی جنگ لڑیں، تو وہ اچھا نہیں ہے. اب ان کے اس سیاست کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جیسے پاکستان پی ڈی ایم کا پہلا دور تھا، اس کے اندر بھی یہی سیاست، اس طرح کی باتیں، پاکستان کی معیشت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ کہاں 22% تک چلا گیا تھا. اندازہ لگائیں تو کیا جب انٹرسٹ ریٹ ایک ملک کا بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے کتنی مہنگائی بڑھتی ہے، اس کی وجہ سے کتنے جو ہے معاشی اشاریہ جو ہیں وہ آپ کے مائنس میں چلے جاتے ہیں، پلس میں جانے کی بجائے. وہ ہم نے بھگتا. ایک چیز جو ہم لیکن ان سارے چیلنجز کے باوجود اگر دیکھیں تو گورنمنٹ نے بڑے سکون کے ساتھ ان چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے. معاشی صورتحال آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی جو منفی سیاست تھی، جو خطوط تھے، جو احتجاج تھا، چاہے وہ آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے بھی جا کے کیا گیا، اس کے باوجود آئی ایم ایف سے انہوں نے پیکیج لیا پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے. آپ نے بات کی کہ 22% پہ جو ہے وہ شرح سود چلی گئی تھی، واپس اس کو ریورس گیئر لگا ہوا ہے، 13% پہ آ گئی 13% پہ آ گئی ہے. اس کے بعد مہنگائی تھی 39-40% پہ جو کر رہی تھی، وہ واپس جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں تقریباً آ نہیں چکی ہے، ابھی ڈبل میں ہے لیکن یہ ہے کہ کوششیں کی امید جا ہے. رہی ہیں. ہاں ہاں جی، تو اس میں کافی حد تک کمی ہوئی. بہت ساری چیزیں ڈیجیٹلائزیشن آف دا اکانومی، وہ آپ کی سب سے بڑا اسٹیپ ہے اس حکومت کا، جو میں ذاتی طور پہ پسند کرتا ہوں. اور آپ نے دوست ممالک کے ساتھ بات کی کہ ہم برابری کی بنیاد پہ آئیں، آپ وہاں پہ پاکستان میں انویسٹ کریں، ہم آپ کو سہولتیں دیں گے. اس کے بعد جو آپ کی سٹاک ایکسچینج ہے وہ اس وقت دنیا کی جو چند ایمرجنگ سٹاک ایکسچینجز ہیں اس میں شمار ہوا. آج کا جو فگر ہے وہ 1,14,100 انڈیکس کا پوائنٹس پہ ٹریڈ ہوا ہے سٹاک مارکیٹ. تو یہ بڑی کامیابی ہیں. اگر سال 2024 جو ہے وہ اس لحاظ سے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا ٹف ٹائم دیا گیا، نیگیٹو سیاست کی گئی، تو حکومت کی طرف سے دیکھیے پاکستان کے آپ لیے بہت نیگیٹو سارے کام سیاست نہ کرنے. کہیں، بارودی سرنگیں تھی جو وہ بچھا رہے تھے. یہ تو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے وہ سیاستدان ہیں، زیرک سیاستدان ہیں، جن کو سمجھ ہے. بے شک آپ ان پہ الزام لگائیں، سیاست کے اندر الزامات لگتے رہتے ہیں، اور وہ الزامات کو الگ کر کے انہوں نے پاکستان کے لیے سوچنا شروع کیا. آپ نے جیسے ساری اکنامی کی صورتحال بتائی، جو مجھے ذاتی طور پہ فیصل صاحب پسند آئی ہے نا چیز اس حکومت کا، جو سب سے بڑا کارنامہ میری نظر میں، باقی بھی ہیں
آپ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. میں جو شروع دن سے کہتا رہا ہوں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے, کہیں دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے ہیں, گپ کر رہے ہیں, تو کہ یار ہمارے ملک کی اکنامی کو ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ ایک شخص کتنا پیسہ کما رہا ہے اور کتنا خرچ کر رہا ہے. تو اب دیکھیں ایف بی آر کے اوپر جو انہوں نے کام شروع کیا, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف سارا نظام لے کر آئے ہیں, اور ون ونڈو آپریشن اگر شروع ہو گیا کسی بھی ٹیکس پیئر کے لیے تو وہ ایزیلی ٹیکس پے کرے گا. اب ایک ٹیکس پیئر جو ہے وہ اتنے اس کے اندر خال ہیں اور گیپس ہیں کہ ایک ٹیکس پیئر جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں ٹیکس پے کرنے جاؤں گا میں مسائل میں پھنس جاؤں گا. تو جب یہ چیزیں ختم ہوں گی تو مجھے یقین ہے کہ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے ڈیجیٹلائزیشن آف دا اکنامی جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک دن, اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, باقی غیب کا علم تو ہمارے رب کی ذات کو ہے, اللہ قادر متعلق ہیں, ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہے. لیکن جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ چیز ہماری کنٹینیوس رہی, اس کو سسٹین رکھا گیا, بے شک یہ حکومت رہے نہ رہے, کوئی اور حکومت آئے, تو میں کہ مجھے آپ کی اس بات کو میں کاٹ رہا ہوں کہ یہ حکومت رہے یا نہ رہے. آج مسلم لیگ نون کا یوم تاسیس تھا اور وہاں پہ انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ جی ہم 5 سال پورے کر رہے ہیں. اچھا یہ دعویٰ ہوا, یہ دعویٰ ہوا, ٹھیک ہے, انہوں نے ہاں سیاسی باتیں بات ہے, کرنے اور دیں. انہوں نے بڑے واضح طور میں میں کہا اس کہ لیے پی نہیں ٹی کہہ رہا, آئی دیکھیں پی ٹی آئی نے جس طرح کی سیاست کی اس کو انہوں نے تنقید, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ بیرونی مداخلت چاہے وہ کہیں کا بھی نمائندہ خصوصی ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے, بڑے واضح طور پہ. اور پاکستان کو جس ڈگر پہ ہم نے ڈالا ہے اسی ڈگر پہ آگے لے کے میں جائیں بھی گے. وہی اور بات کہہ رہا ہوں کہ جو پالیسیز یہ بنا رہے ہیں, ظاہر ہے 5 سال چلیں, ان کے دعویٰ کے مطابق یہ 5 سال پورے کر بھی لیں, تو یہ پالیسیز کو کنٹینیو رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جی یہ چلے گئے, دوسرے آئے تو انہوں نے اس کو کلوز کر کے انہوں نے نئی چیزیں لانا شروع کر دی. تو جو سسٹینیبلٹی ہے وہ ہونی چاہیے پالیسیز میں, خاص طور پر اکنامی کے حوالے سے. اور جو دوسری بات ہے وہ ہے جو عموماً اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ چارٹر آف اکنامی جو ہے وہ آپ میسا کے معیشت جو ہے وہ کیا جائے, اور سیاسی جماعتوں کو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, سیاست آپ کریں, سیاست سے کسی کو منع نہیں ہے, آپ بے شک تنقید کریں, اور اپوزیشن کا کام ہے حکومت پہ تنقید کرنا. لیکن ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا کہ اپوزیشن تنقید کرنے کی بجائے وہ ذاتیات پہ چلی جاتی ہے, اور یہ تو پچھلے 10-12 سال کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی چیزیں. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں. باقی لیکن اس سارے کے باوجود بھی عدالتی فورم کو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں 8 فروری والے فیصلہ آیا الیکشن کرانے کا, عدالت کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے آپ دیکھیں لائیو کوریج ہوتی رہی, مقدمات کی سماعتیں ہوتی رہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں جی عدالت میں صرف جج اور وکیل ہی بولتے ہیں, باقیوں کو پتہ ہی نہیں لگتا. اچھا, سیاست کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو کچھ بھی ہوتا رہا, اینڈ جو ہے نا 2024 کا وہ بڑا پر امید, بڑی سی امیدیں لے کے آیا پاکستان کے عوام کے لیے کہ شاید یہ سارے سیاستدان مل بیٹھیں گے 20 اور اگست کے مذاکرات. بعد 20 اگست کے بعد جو صورتحال بنی, اور اس میں میں کم از کم پی ٹی آئی کو تھوڑا کریڈٹ دوں گا فیصل صاحب, کہ انہوں نے اسپیکر صاحب کی شخصیت کے اوپر جو انحصار کیا, یقین اعتماد کیا, یہ بہت ایک اچھی خوشائن بات تھی. اور اس کی وجہ سے دیکھیں کہ مذاکرات کا ایک دور آفیشلی ہوا, بے شک ان کیمرہ تھا لیکن وہ آفیشلی ہوا. اس میں پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جی ہم جو نیکسٹ ڈیٹ ہے 2 تاریخ ہے آئی تھنک سو, جی 2 جنوری کو, تو اس میں جب اجلاس دوبارہ ہوگا تو اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے. اب چارٹر آف ڈیمانڈ چلو آپ پیش کریں گے, ہوگا کیا یہ میں آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ آپ بھی بہت سی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں, وہ آپ بتائیں کہ اس میں ہو کیا سکتا ہے. دیکھیں میں تو اگر چاہوں تو میرے نزدیک تو چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ اس میں سب سے پہلا نقطہ ہونا چاہیے پاکستان, باقی ساری چیزیں ثانوی ہوں گی. پاکستان کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن جو مجھے لگ رہا ہے آپ تو پاکستانی ہو کے سوچ رہے ہیں نا, پی ٹی آئی والا بن کے سوچ رہے ہیں, جو مجھے لگ رہا ہے, جو میری بات ہوئی ہے, پی ٹی آئی کا ایک دھڑا, آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں سوال سے؟ پی ٹی آئی کا ایک دھڑا اب بھی اس بات پر بضد ہے کہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا جائے اس میں سب سے اوپر جو ہے وہی نقطہ رکھا جائے کہ اڈیالہ والے کو رہائی دیں. اڈیالہ والا کون سا نام لے لیں, عمران خان بانی پی صاحب. ٹی آئی, جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ ہیں مختلف کیسز میں, ان کی رہائی کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں. تو بھائی یہ پاکستان کے لیے جو ہے سب سے پہلے تو آپ پاکستان کی بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی پہ کیسز ہیں تو گورنمنٹ اس کو کیسے رہا کر سکتی ہے. یہ ایسا نقطہ ہوگا جس پہ مجھے یہ گمان گزرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ کسی صورت ڈیڈ لاک بھی, لیکن پھر اس کے باوجود بھی
میں پر امید ہوں کہ اگر ایک چیز شروع ہو چکی ہے مذاکرات کی تو اس اس کو کا اینڈ آگے بھی بڑھنا ہوگا، چاہیے، اس کا اس کا اینڈ بھی کوئی نہ ہوگا، کوئی اینڈ بھی ہوگا. ہوگا. اور ان سارے تحفظات کے باوجود، ان سارے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اچھا، اس کے اس پہ باوجود میں آپ کو ناظرین کو، ہم اپنے ناظرین کو خبر دینا چاہتا ہوں مذاکرات کے. ایک چیز آپ نے بتائی کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات تو پریورٹی ہوگی اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ سوچ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، عمران خان صاحب کی رہائی پریورٹی ہوگی. وہ جو کارکنان سنگ جانی والے جلسے اور اس کے بعد 27 نومبر والا جو معاملہ ہوا اس کے اندر گرفتار ہیں، ان کی رہائیاں، ان کے اوپر مقدمات ختم کیے جائیں. تیسری چیز ہوگی کہ جو شہداء ہیں ان کے دعوے کے مطابق، کوئی شہداء ہیں ان کو معاوضہ دینے کے حوالے سے بات ہوگی. تیسرا یہ کہا جائے گا کہ جی، چوتھی چیز یہ کہی جائے گی جی پاکستان کی اکنامی گر رہی ہے. وہی ایک روایتی جملہ ہوگا کہ جی پاکستان کو اس طرح سے یوں ہے. پانچویں بات اس میں ہو سکتی ہے جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا، ہو سکتا ہے ان ٹائم پہ تھوڑا وہ چینجنگ ہو جائے، وہ یہ ہے کہ جی صوبائی خود مختاری کی بات کی جائے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو یہ سامنے لے لیکن کر آئیں گے. میں ایک چیز جو ہے نا وہ بڑے واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، سال 2025 کی ابتدا اس سے ہونی چاہیے. تمام جماعتیں 2 تاریخ کو بیٹھیں، 3 تاریخ کو بیٹھیں، پارلیمنٹ کا ایک قرارداد جانی چاہیے متفقہ طور پر. نہ ہمیں کسی کی مداخلت پاکستانی معاملات میں قبول ہے، نہ قبول کریں گے. اس کے خلاف ہم اکٹھے کھڑے ہیں، چاہے ہم جیل کے اندر ہیں یا جیل کے باہر ہیں. ہم پاکستان کی سلامتی خود مختاری کے لیے اکٹھے کھڑے ہیں. اور جو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہیں، ہم اس کے خلاف بھی کھڑے رہیں گے. ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ لڑیں گے بھی، اور ان کے خلاف ہر اقدام بالکل اٹھائیں گے. لڑیں گے جی، بالکل لڑیں گے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف لڑیں، ان قوتوں کے خلاف لڑیں جو ہمارے ملک اور ہمارے اداروں کے خلاف ہے. ہماری سیاسی جماعتوں کے خلاف کوئی بات کرے یا ہمارے خلاف لڑنے کے لیے سامنے آئے یا اکسائے، ہم تو ایسے لوگوں کے خلاف سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. جی بالکل. اور جو مذاکرات کا عمل جاری ہے اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے، اس کا اگلا دور 2 جنوری کو ہونے جا رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ یہ مذاکرات پاکستان کے لیے ہوں گے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، خود مختاری کے لیے، اور ان قوتوں کو جو پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں ان کو ایک واضح پیغام ہوگا کہ اس پاکستان کی ترقی، بقا، سلامتی، خود مختاری اور خوشحالی کے لیے ہم سب بیک ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلا کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.